داستان ایمان فروشوں کی صلاح الدین ایوبی کے دور حقیقی کی کہانیاں، عورت اور ایمان کی مارکہ آرائیاں۔ جشن کی شام آ گئی۔ ایک تو چاندنی رات تھی۔ صحرا کی چاندنی اتنی شفاف ہوتی تھی کہ ریت کے ذرے بھی نظر آتے تھے۔ دوسرے ہزارہا مشعلوں نے وہاں صحرا کی رات کو دن بنا دیا تھا۔ باڈی گارڈز کا ہجوم تھا جو ایک وسیع میدان کے گرد دیواروں کی طرح کھڑا تھا۔ ایک طرف صلاح الدین ایوبی کے بیٹھنے کے لیے جو مسند رکھی گئی تھی وہ کسی بھی بہت بڑے بادشاہ کا تخت معلوم ہوتی تھی۔ اس کے دائیں بائیں بڑے رتبوں کے مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت خیمے نصب تھے۔ ان سے ہٹ کر ایک بڑا خیمہ صلاح الدین ایوبی کے لیے نصب کیا گیا تھا جہاں اسے رات بسر کرنی تھی۔ علی بن سفیان نے سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر اس خیمے کے ارد گرد محافظ کھڑے کر دیے تھے۔ جب علی بن سفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا، ناجی زکوئی کو آخری ہدایت دے رہا تھا۔ اس شام زکوئی کا حسن کچھ زیادہ ہی نکھر آیا تھا۔ اس کے جسم سے ایسے عطر کی بھینی بھینی بو آ رہی تھی جس میں سحر کا تاثر تھا۔ اس نے بال اڑیاں کندھوں پر پھیلا دیے تھے۔ سفید کندھوں پر سیاہی مائل بوڑھے بال زائدوں کی نظروں کو گرفتار کرتے تھے۔ اس کا لباس اس قدر باریک تھا کہ اس کے جسم کے تمام نشیب و فراز صاف نظر آتے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر قدرتی تبسم ارد کھلی کلی کی مانند تھا۔ ناجی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، صلاح الدین ایوبی پر تمہارے جسمانی حسن کا شاید اثر نہ ہو۔ اپنی زبان استعمال کرنا، وہ سمک بھولنا نہیں جو میں اتنے دنوں سے تمہیں پڑھا رہا ہوں، اور یہ بھی نہ بھولنا کہ اس کے پاس جا کر اس کی لونڈی نہ بن جانا، انجیر کا وہ پھول بن جانا جو درخت کی چوٹی پر نظر آتا ہے مگر درخت پر چڑھ کر دیکھو تو غائب ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے قدموں میں بٹھا لینا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر لو گی۔ اس سرزمین میں کلوپیترا نے سینئرز جیسے مرد آہن کو اپنے حسن و جوانی سے پگھلا کر مصر کی ریت میں بہا دیا تھا۔ کلوپیترا جس سے تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ میں نے تمہیں جو سبق دیے ہیں وہ کلوپیترا کی چالیں تھی۔ عورت کی یہ چالیں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ زکوئی مسکرا رہی تھی اور بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مصر کی ریت نے ایک اور کلوپیترا کو حسین ناگن کی طرح جنم دیا تھا، مصر کی تاریخ میں اپنے آپ کو دہرانے والی تھی۔ سورج غروب ہو گیا تو مشعلیں جل اٹھی۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار آ گیا۔ اس کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے اس کے ان محافظوں کے گھوڑے تھے جو علی بن سفیان نے منتخب کیے تھے۔ اسی دستے میں اس نے 10 محافظ شام سے پہلے ہی یہاں لا کر صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرد کھڑے کر دیے تھے۔ سازوں نے دف کے باعث پر استقبالیہ دھن بجائی اور صحرا امیر صلاح الدین ایوبی زندہ آباد کے نعروں سے گرجنے لگا۔ ناجی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کہا، آپ کے جاں نثار عظمت، اسلام کے پاسبان، آپ کو بصر و چشم خوشامدید کہتے ہیں۔ ان کی بے تابیاں اور بے قراریاں دیکھیے، آپ کے اشارے پر کٹ مریں گے۔ اور خوشامد کے لیے اسے جتنے الفاظ یاد آئے اس نے کہہ ڈالے۔ یوں ہی صلاح الدین ایوبی اپنے شاہانہ نشست پر بیٹھا، سر پر دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں۔ گھوڑے جب مشعلوں کی روشنی میں آئے تو سب نے دیکھا کہ 4 گھوڑے دائیں سے اور 4 بائیں سے دوڑے آ رہے تھے۔ ہر ایک پر ایک ایک سوار تھا۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا وہ ٹکرا جائیں گے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو دونوں فریقوں کے سوار رکابوں میں پاؤں جما کر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے لگامیں ایک ہاتھ میں کر لیں اور دوسرے بازو پھیلا دیے۔ دونوں اطراف کے گھوڑے بالکل آمنے سامنے آ گئے اور سواروں کے دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے الجھ گئیں۔ سواروں نے ایک دوسرے کو پکڑنے اور گھوڑے سے گرانے کی کوشش کی۔ جب گھوڑے آگے نکل گئے تو 2 سوار جو گھوڑوں سے گر پڑے تھے ریت پر کلا بازیاں کھا رہے تھے۔ ایک طرف کے ایک سوار نے دوسری طرف کے ایک سوار کے بازو میں جکڑ کر اسے گھوڑے سے اٹھا لیا تھا اور اسے اپنے گھوڑے پر ڈال کر لے جا رہا تھا۔ ہجوم نے اس قدر شور برپا کیا کہ اپنی آواز اپنے آپ کو بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ یہ سوار اندھیرے میں غائب ہوئے تو دونوں طرف سے 4 اور گھوڑے آئے اور اسی طرح مقابلہ ہوا۔ اس طرح 8 مقابلے ہوئے اور اس کے بعد شتر سوار آئے۔ پھر گھوڑ سوار اور شتر سواروں نے سواری کے معتدل کرتب دکھائے۔ اس کے بعد تیغ زنی اور بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے مظاہرے ہوئے جن میں کئی ایک سپاہی زخمی ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی شجاعت اور بے خونی کے ان مظاہروں اور مقابلوں میں جذب ہو کے رہ گیا تھا۔ اسے ایسی ہی بہادر فوج کی ضرورت تھی۔ اس نے علی بن سفیان کے کان میں کہا، اگر اس فوج میں اسلامی جذبہ بھی ہو تو میں صرف اسی فوج سے صلیبیوں کو گھٹنوں بیٹھا سکتا ہوں۔ علی بن سفیان نے وہی مشورہ دیا جو وہ پہلے دے چکا تھا۔ اس نے کہا، اگر ناجی سے کمان لے لی جائے تو جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ مگر صلاح الدین ایوبی ناجی جیسے ذہین اور تجربہ کار سالار کو سبکدوش کرنے کی بجائے سدھار کر راہ حق پر لانا چاہتا تھا۔ وہ اس جشن میں اپنی آنکھوں یہی دیکھنا آیا تھا کہ یہ فوج کردار کے لحاظ سے کیسی ہے۔ اسے ناجی کی اس درخواست سے ہی مایوسی ہو گئی تھی کہ اس کے سپاہی اور کماندار شراب پینا چاہتے ہیں اور ناچ گانا بھی ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کی درخواست اس وجہ سے منظور کی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لشکر کس حد تک عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہے۔
بہادری، شاہ سواری اور تیز زنی وغیرہ کے مظاہروں اور مقابلوں میں تو یہ فوج عسکری اور جنگی معیار پر پوری رہی تھی، مگر کھانے کا وقت آیا تو یہ فوج بدتمیزوں، بلا نوشوں اور ہنگامہ پرور لوگوں کا بے قابو ہجوم بن گئی۔ کھانے کا انتظام وسیع اور اس میدان میں کیا گیا تھا۔ ایک طرف فوج کے کم و بیش 2000 آدمیوں کے لیے کھانا چنا گیا تھا اور ان سے دور صلاح الدین ایوبی اور دیگر بڑے مہمانوں کے کھانے کا انتظام تھا۔ سینکڑوں سالم دمبے اور بکرے، اونٹوں کے سالم رانے اور ہزاروں مرغ روسٹ کیے گئے تھے۔ دیگر لوازمات کا کوئی شمار نہ تھا اور سپاہیوں کے سامنے شراب کے چھوٹے چھوٹے مشکیزیں اور سراہیاں رکھ دی گئی۔ سپاہی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے، گھٹنا گٹا گٹ شراب چڑھانے لگے اور مار کرائی ہونے لگی۔ صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جو یہ ظاہر کرتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے ناجی سے صرف اتنا پوچھا، 50,000 فوج میں سے آپ نے یہ سپاہی دعوت کے لیے کس طرح منتخب کیے تھے؟ کیا یہ آپ کے بدترین سپاہی ہیں؟ نہیں میرے مصر، ناجی نے غلامانہ لہجے میں جواب دیا، یہ 2000 عسکری میرے بہترین آدمی ہیں۔ آپ نے ان کے مظاہرے دیکھے ہیں، ان کی بہادری دیکھی ہے، میدان جنگ میں جس جانبازی کا مظاہرہ کریں گے وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ آپ ان کی بدتمیزی کو نہ دیکھیں، یہ آپ کے اشارے پر جانیں قربان کر دیں گے۔ میں انہیں کبھی کبھی کھلی چھٹی دے دیا کرتا ہوں تاکہ مرنے سے پہلے دنیا رنگ و بو سے پورا لطف اٹھائیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اس استدلال کے جواب میں کچھ بھی نہ کہا۔ نبی جب دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا، یہ سوڈانی عسکری شراب اور ہنگامہ رائی کے عادی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ان میں جذبہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان میں کردار بھی نہیں۔ اس فوج کو اگر تم جذبہ میدان جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے اور مال غنیمت لوٹیں گے اور مفتوح کی عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کریں گے۔ اس کا علاج یہ ہے، علی بن سفیان نے کہا کہ آپ نے مختلف خطوں سے جو وہ اختیار کیا انہیں ناجی کے 50,000 سوڈانی لشکر میں مدغم کر دیا جائے۔ برے سپاہی اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل جل کر اپنی عادتیں بدل دیا کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی مسکرایا اور علی سے کہا، تم یقیناً میرے دل کا راز جانتے ہو، میرا منصوبہ یہی ہے جو میں ابھی تمہیں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ علی بن سفیان میں یہی وصف تھا کہ دوسروں کے دلوں کی راز جان لیتا تھا اور غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ اس کے سامنے کئی اور مشعلیں روشن ہو گئیں۔ زمین پر بیش قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے، شہنائی اور سارنگ کا ایسا میٹھا اور پرسوز نغمہ ابھرا کہ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایک طرف سے ناچنے والوں کی قطار نمودار ہوئی، 20 لڑکیاں ایسے باریک اور نفیس لباس میں ملبوس چلی آ رہی تھیں جن میں اس کے جسموں کا انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ ہر ایک کا لباس نہایت باریک چگا سا تھا جو شانوں سے ٹخنوں تک لمبا تھا۔ ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس ریشم کا حصہ نظر آتے تھے جس کا انہوں نے لباس پہن رکھا تھا۔ صحرا کی ہلکی ہلکی ہوا سے اور لڑکیوں کی چال سے یہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہلتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے پھولدار پودوں کی ڈالیاں فضا میں تیرتی آ رہی ہیں۔ ہر ایک کے لباس کا رنگ جدا تھا، ہر ایک کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف تھی، لیکن اور حسن جسم کی لچک میں سب ایک جیسی تھی۔ ان کے مرمری بازو اڑیاں تھے، وہ چلتی آ رہی تھی لیکن قدم اٹھتے نظر نہیں آتے تھے، وہ ہوا کی لہروں کی مانند آ رہی تھی۔ وہ نیم دائرے میں ہو کر رک گئیں، صلاح الدین ایوبی کی طرف منہ کر کے تعظیم کے لیے جھکیں، سب کے بال سرک کر شانوں پر آ گئے۔ سرزندوں نے ریشمی بالوں اور جسموں کے جادو میں تلسم پیدا کر دیا۔ دو سیاہ فام دیو ہیکل حبشی جن کی کمر کے گرد چیتوں کی کھالیں تھیں ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھائے تیز تیز قدم چلتے نظر آئے اور ٹوکرا لڑکیوں کے نیم دائرے کے سامنے رکھ دیا۔ 7 سپیروں کے بین کی دھن بجانے لگے، حبشی مست سانڈوں کی طرح پھنکارتے غائب ہو گئے۔ ٹوکرے میں سے ایک بہت بڑی کلی اوپر کوٹی اور پھول کی طرح کھل گئی۔ ایک پھول میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا، پھر وہ اوپر کوٹنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے سرخ بادلوں میں سے چاند نکل رہا ہو۔ یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی، اس کی مسکراہٹ بھی عرضی نہیں تھی، اس کے بالوں کی چمک بھی مصر کی کسی لڑکی کی چمک نہیں لگتی تھی۔ اور جب لڑکی نے پھول کی چوڑی پتیوں میں سے باہر قدم رکھا تو اس کے جسم کی لچک نے تماشائیوں کو مسحور کر لیا۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر اس کے کان میں کہا، مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ ناجی نے صلاح الدین ایوبی کے پاس اگر کہا، میرے مصر کا اقبال بلند ہو، اس لڑکی کا نام زکوی ہے، اسے میں نے آپ کی خاطر اسکندریہ سے بلایا ہے۔ یہ پیشہ رقاصہ نہیں، یہ عصمت فروش بھی نہیں، رقص سے اسے پیار ہے، شوقیہ ناچتی ہے، کسی محفل میں نہیں جاتی۔ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، ساحل پر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے، آپ کو پیغمبر مانتی ہے۔ میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے گیا تو اس لڑکی نے استدعا کی کہ سنا ہے صلاح الدین ایوبی میرے مصر بن کر آئے ہیں، خدا کے نام پر مجھے ان سے ملوا دو، میرے پاس اپنی جان اور رقص کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں اس عظیم ہستی کے قدموں میں پیش کروں۔ قابل صدر
एहतराम अमीर, मैंने आपसे रक़्स और सरूर की इजाज़त इसीलिए मांगी थी कि इस लड़की को मैं आपके हज़ूर पेश करना चाहता था। आपने उसे बताया था कि मैं अपने सामने किसी लड़की के रक़्स और अरियानी की हालत में नहीं देख सकता। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ये लड़कियां जिन्हें आप मलबूस लाए हैं बिल्कुल नंगी हैं। अली मुकान आजी ने खिसियाना होकर जवाब दिया, मैंने बताया था कि मेरे मिसर रक़्स को नापसंद फरमाते हैं, लेकिन ये कहती है कि वो मेरा रक़्स पसंद करेंगे क्योंकि मेरे रक़्स में दावत गुनाह नहीं, ये एक बाइस्मत लड़की और का रक़्स होगा। मैं यूबी के हजूर अपना जिस्म नहीं अपना फ़न पेश करूंगी। अगर मैं मर्द होती तो यूबी की जान की हिफाजत के लिए इसके मुहाफ़िज़ दस्ते में शामिल हो जाती। आप कहना क्या चाहते हैं? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा। इस लड़की को अपने पास बुलाकर उसे खुराज तहसीन पेश करूँ कि तुम अपने जिस्म को हज़ारों मर्दों के सामने अड़ियाँ करके बहुत अच्छा नाचती हो, उसे इस पर शाबाश कहूँगे उसने मर्दों की जिनसी जज्बात भड़काने में खूब महारत हासिल की है? नहीं अमीर मिस्र नाजी ने कहा, मैं उससे उस वादे पर यहाँ लाया हूँ कि आप उसे शर्फ़ बारियानी बख्शेंगे। ये बड़ी दूर से इस उम्मीद पर आई है, ज़रा देखें इसे। उसके रक़्स में पेशावराना तासुर नहीं, खुद सुपुर्दगी है। देखिए वो आपको कैसी नज़रों से देख रही है। बेशक इबादत सिर्फ़ अल्लाह की जाती है, लेकिन ये रक़्स की अदाओं से अक़ीदत से मख़मूर निगाहों से आपकी इबादत कर रही है। आप इसे अपने ख़ैमे में आने की इजाज़त दे दें, थोड़ी सी देर के लिए उसे मुस्तकबिल की वो माँ समझें जिसकी कोख से इस्लाम की पासबानी के लिए जाबाज जन्म लेंगे। ये अपने बच्चों को बड़े फ़ख्र से बताया करेगी कि मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी से तन्हाई में बातें करने का शरफ़ हासिल किया था। नाजी ने नहायत पुर असर अल्फाज और जज्बाती लबो लहजा में सलाहुद्दीन अय्यूबी से मनवा लिया कि ये लड़की जिसे इसने एक पर्दा फरोश से ख़रीदा है, शरीफ बाप की बेटी असमत बेटी है। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहलवा लिया कि अच्छा है मेरे खैमे में भेज देना। ज़कुई नहायत आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को बल देती और बार बार सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखकर मुस्कुराती थी। बाकी लड़कियां उसके गिर्द तितलियों की तरह जैसे उड़ रही हों। ये उछल कूद वाला रक्स नहीं था। मशलों की रोशनी में कभी तो यूं लगता कि जैसे हल्के नीम शफाफ पानी में जल पड़ियाँ तैर रही हों। चांदनी का एक अपना तसुर था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के मतलब कोई नहीं बता सकता था कि वो गुमसुम बैठा क्या सोच रहा था। नाजी के सिपाही जो शराब पीकर हंगामा बर्पा कर रहे थे वो भी जैसे मर गए थे। ज़मीन और आसमान पर वजह तारी था। नाजी अपनी कामयाबी पर बेहद मसरूर था और रात गुजरती जा रही थी। निसफ शब के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी इस खुशनुमा खेमे में दाखिल हुआ जो नाजी ने उसके लिए नस्ब कराया था। अंदर उसने कलीन बिछा दिए। पलंग पर चीते की खाल की इमारत पलंग पोश था। फानूस जो रखवाया था उसकी हल्की नीली रोशनी सहरा के शफाफ चांदनी की मानत थी और अंदर की फिजा अतर बेर थी। खेमे के अंदर रेशमी पर्दे बेरा थे। नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ खेमे में गया और पूछा, इसे ज़रा सी देर के लिए भेज दूँ? वो मैं वादा खिलाफ़ी से बहुत डरता हूँ। भेज दो, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा और नाजी हिरन की तरह चौकड़ियाँ बरता खेमे से निकल गया। थोड़ी ही वक्त गुजरा होगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुहाफिजों ने एक रकासत उसके खेमे की तरफ आते देखा। खेमे की हर तरफ मशलें रोशन थी। रोशनी का यह इंतजाम अली बिन सुफियान ने कराया था ताकि रात के वक्त मुहाफिज गर्दोपेश को अच्छी तरह देख लें। रकासा करीब आई तो इन्होंने इसे पहचान लिया। उन्होंने इसे रक्स में देखा था। ये वही लड़की थी जो टोकरे में से निकली थी। वो ज़कुई थी। वो रुक्स के लिबास में, ये लिबास तो बेशिकन था, उसमें वो अड़ियाँ थी। मुहाफिजों के कमांडर ने उसे रोक लिया। ज़कुई ने उसे बताया कि उसे अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बुलाया। कमांडर ने उसे बताया कि ये उन अमीरों में से नहीं जो तुम जैसी फाहशा लड़कियों के साथ रातें गुजारते हैं। आप उनसे पूछ लें। ज़कुई ने कहा, मैं उन बुलाए आने की जुर्रत नहीं कर सकती। उनका बुलावा तुम्हें किस तरह मिला था? कमांडर ने पूछा। सलार नाजी ने कहा कि तुम्हें अमीर मिस्र बुलाते हैं। ज़कुई ने कहा, आप कहते हैं तो मैं वापस चली जाती हूँ। अमीर ने जवाब तलबी की तो खुद भुगत लेना। कमांडर तस्लीम नहीं कर सकता था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी ख्वाबखाह में एक रकासा को बुलाया है। वो अय्यूबी के किरदार से वाकिफ़ था। उसके उस हुक्म से भी वाकिफ़ था कि नाचने गाने वाले से तल्लुक़ रखने वाले को 100 दरे लगाए जाएंगे। कमांडर शशोपंज में पड़ गया। सोच सोच कर उसने जुर्रत की और सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे में चला गया। अय्यूबी अंदर ठहर रहा था। कमांडर ने डरते डरते कहा, बाहर एक रकासा खड़ी है, कहती है हजूर ने उसे बुलाया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, उसे अंदर भेज दो। कमांडर बाहर निकला और ज़ुकोई को अंदर भेज दिया। मुहाफिजों को तवक्का थी कि उनका अमीर और सलार इस अजीम लड़की को बाहर निकाल देगा। वह सब इसके गर्जदार आवाज़ सुनने के लिए तैयार हो गए, मगर उन्हें ऐसी कोई आवाज़ न सुनाई दी। रात गुजरती जा रही थी। अंदर से धीमी धीमी बातों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मुहाफिज दस्ते का कमांडर बेकरारी के आलम में उधर उधर टहलने लगा। एक मुहाफिज ने उसे कहा, क्या यह हुक्म सिर्फ हमारे लिए है कि किसी फाहिशा के साथ ताल्लुक़ रखना जुर्म है? हाँ, उसने जवाब दिया, हुक्म सिर्फ मातहतों के लिए और कानून सिर्फ राया के लिए होते हैं। अमीर मिस्र को दर से दुर्रे से नहीं लगाए जा सकते। बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता, कमांडर ने जल कर कहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी शराब भी पीता होगा। हम पर झूठी पारसाई का आरोप जमाया जाता है। इनकी निगाहों में सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो बुत था वो टूट फूट गया। इस बुत में एक अरबी शहजादा वो निकला जो अयाश और बदकार था। पारसाई के पर्दे में गुनाह का मर्तकब हो रहा था। नाजी बहुत खुश था सलाहुद्दीन अय्यूबी की खुशनुदी के लिए। उसने शराब सूंघी भी नहीं थी। वो अपने खेमे में बैठा मुसरत से जूम रहा था। उसके सामने उसका नायब सलार
ओरदश बैठा था। उसने नाजी से कहा, उसे गए बहुत वक्त गुजर गया है, मालूम होता है हमारा तीर सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिल में उतर गया है। मेरा तीर खता कब गया था? नाजी ने कहका लगाकर कहा, अगर ये तीर खता हो जाता तो फौरन यहीं लौट के हमारे पास आ जाता। तुम ठीक कहते हो, ओरदश ने कहा, तो कोई इंसान के रूप में तलसम है। मालूम होता है ये लड़की हशशीन के साथ रही है, वरना सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बुत कभी ना तोड़ सकती। मैंने इसे जो सबक दिए हैं वो शशीन के कभी वहम गुमान में भी ना आए होंगे। नाजी ने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूब के हलक से शराब उतारनी रह गई है। नाजी को बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। वो दौड़ कर बाहर गया। वो तो कोई नहीं थी, कोई सिपाही जा रहा था। नाजी ने दौड़ से सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे की तरफ देखा। पर्दे गिरे हुए थे और बाहर मुहाफिज खड़े थे। इसने अंदर जाकर उर्दू से कहा, अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरी ज़कुई ने बुत तोड़ डाला है।